ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام زنیرہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی چھوٹی امی کے بچے تھے، جبکہ بڑی امی کے ہاں اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے ہمیں ماں بن کر ہی پالا تھا۔ بلکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس کے بعد میرا بھائی اور پھر چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی۔ اماں بتاتی تھی کہ جب میں ان کی گود میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو انہوں نے مجھے بڑی امی کے حوالے کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ زنیرہ مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ہی اس کی تربیت اور پرورش کریں گی۔ اس دن سے بڑی امی کے دل میں چھوٹی امی کے لیے قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دونوں آپس میں بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ پورا خاندان اور جاننے والے ان دونوں کو دیکھ کر رشک اور حسد کیا کرتے تھے کہ بھلا سوتنے بھی ایسے مل جل کر رہتی ہیں کیا؟ ہم لوگ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے ابا کا پراپرٹی بزنس کا کام تھا۔ ابا 2 فریقین کے درمیان پراپرٹی کے ایگریمنٹس کرواتے تھے، جس سے انہیں اچھا کمیشن مل جاتا تھا۔ اور جب ابا کی شادی بڑی امی کے ساتھ ہوئی تھی، اس وقت ابا کا بزنس بہت خراب چل رہا تھا، بلکہ ابا کے آفس اور دیگر اخراجات کے لیے بھی انہیں دادا ابو سے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ابا اور بڑی امی کی شادی ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے ابا کا بزنس گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ گیا۔ انہیں آئے دن آرڈرز پہ آرڈر ملنے لگے۔ پورے گھر میں بڑی امی کو خوش نصیب کہا جانے لگا، جن کی آنے کی وجہ سے ابا کے کاروبار میں برکتیں ہو گئی تھیں۔ بڑی امی طبیعت اور مزاج کی بہت سادہ عورت تھی۔ دادا انہیں ایک گاؤں سے اپنی بہو بنا کر لائے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری بہو کی نیک نیتی اور صاف دلی کی وجہ سے ہی گھر اور کاروبار میں برکتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر بڑی امی ویسے بھی بہت خدمت گزار بیوی اور بہو ثابت ہو رہی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے ان کی صحت بھی اچھی تھی اور وہ کام میں بھی کافی ایکٹیو رہتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ اب دادا اور دادی کو صرف ابا کی اولاد کو دیکھنے کی خواہش باقی تھی۔ میرے ابا اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اسی لیے یہ خواہش دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ لیکن شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے اور انہیں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو اور لوگوں کے سوالات کو اطمینان بخشا کہ ابھی تو شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو جلدی ہمارے آنگن میں پھول کھلیں گے۔ ابا اور بڑی امی کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے سے 1 سال کا عرصہ بھی پورا ہو گیا، لیکن اماں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ ابا بھی ابھی مایوس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں 1 سال کا عرصہ گزر جانا تو عام سی بات تھی۔ لیکن لوگوں کو کب چین آتا ہے؟ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار جب بھی ابا کے گھر آتے جاتے تو دادی سے یہ سوال کرنا نہیں بھولتے تھے، اور دادی بھی کچھ پرانے خیالات کی عورت تھی۔ دوسرا، انہیں یہ احساس بہت تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے انہیں اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھنے کی حسرت بہت زیادہ تھی۔ پھر بھی دادی نے کبھی بڑی امی کو اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن ان کا صبر اور برداشت بھی کب تک ان کا ساتھ دیتا۔ جب ابا اور بڑی امی کی شادی کو پورے 2 سال گزر گئے تو دادی نے اٹھتے بیٹھتے بڑی امی کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ اب تو انہیں بھی لگنے لگا تھا کہ جیسے بڑی امی میں ہی کوئی کمی تھی اور وہ ان کو پوتا یا پوتی کا سکھ نہیں دے پا رہی تھی۔ حالانکہ وہ یہ بھول چکی تھیں کہ اسی بہو کے آنے کی برکتوں سے ان کے بیٹے کا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ تب یہی بہو ان کو بڑی نصیبوں والی لگتی تھی اور اب اچانک سے وہ بد نصیب اور عیب والی ہو گئی تھی۔ بڑی امی نے ان کی ہر بات اور ہر طعنے کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، کبھی پلٹ کر اپنی ساس کو جواب نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ میری دادی نے بڑی امی کے ہاتھ سے کھانا تک لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ پکاتی تو بڑی امی تھی، لیکن بس دادی کی ضد تھی کہ میں نہ تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی۔ مجبوراً ابا کو یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ بڑی امی کھانا پکانے کے بعد ٹرے سجا دیتی اور میرے ابا اپنے ماں باپ کو کھانا دے دیتے تھے۔ اس وجہ سے ابا کو دوپہر کے وقت بھی اپنا آفس چھوڑ کر گھر آنا پڑتا تھا۔ پھر ابا نے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ مجبور ہو کر انہوں نے اپنے گھر میں ایک کام کرنے والی کا بندوبست کر دیا، جو گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ خاص طور پر دادی کے ہر کام کے لیے اب وہی پیش رہتی تھی، اور دادی بھی بڑی امی کا دل جلانے کے لیے ہر کام ملازمہ سے کہہ کر کروانے لگی۔
یہاں تک کہ وہ ملازمہ کے سامنے بھی بڑی امی کو باتیں کرنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ ایسے ہی ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے سنتے 2 سال کا عرصہ اور بیت گیا۔ اس دوران دادا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو بڑی امی کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی، کیونکہ دادی نے اب بڑی امی کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچتی تھیں کہ ان کے شوہر اپنے پوتے کا منہ دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، جس کی ذمہ دار صرف اور صرف ان کی بہو تھی۔ حالانکہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں انسان خود ہی اپنے جیسے انسانوں کی زندگیاں برباد کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اب دادی کی صرف ایک ہی ضد تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ابا بڑی امی کو طلاق دے دیں اور پھر دوسری شادی کر لیں، کیونکہ انہیں ہر قیمت میں اپنی زندگی میں ہی ابا کی اولاد کو دیکھنا تھا۔ دادی کا یہ فیصلہ بڑی امی پر بجلی بن کر گرا تھا۔ انہوں نے اسی وقت دادی اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نہ نکالنا، میں خود اپنے شوہر کی دوسری دلہن بیاہ کر لے آؤں گی، مگر میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ یہ سن کر دادی کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ اب انہوں نے بڑی امی پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھائیں اور ابا کی کسی اچھی جگہ پر شادی کروا دیں۔ بھلا کوئی عورت کیسے اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی تلاش کر سکتی تھی؟ لیکن بڑی امی نے یہ کام بھی کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کو بسائے رکھنے کی خاطر دل پر پتھر رکھ تو لیا تھا۔ رشتے کروانے والی دادی اور بڑی امی کو طرح طرح کے رشتوں کا بتاتی تھیں۔ ابا تو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں بڑی امی کے لیے بہت محبت اور قدر تھی، لیکن ماں کی وجہ سے وہ اتنے مجبور ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہر فیصلہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ اسی وجہ سے دوسری شادی کے لیے تیار ہوئے تھے کہ انہیں بڑی امی کو طلاق نہ دینی پڑے۔ لیکن ابا چاہتے تھے کہ ان کی دوسری شادی کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح دادی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ایک بے سہارا عورت کو سہارا بھی مل جائے گا۔ جب ابا نے دادی کے سامنے اپنی یہ بات رکھی تو دادی ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ طلاق یافتہ اور بیوہ کے لیے صرف میرا بیٹا ہی بچا تھا۔ آخر میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو میری بہو ہی کسی کام کی نہیں نکلی، ورنہ اب تک تو میں 4 پوتے اپنی گود میں کھلا رہی ہوتی۔ دادی کی بات سن کے تو ابا کو چپ لگ گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر دوبارہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو سارا ملبہ ان کی بیوی پر گرے گا۔ پھر انہوں نے شادی کے معاملے میں سب کچھ اپنی اماں پر چھوڑ دیا۔ دادی نے رشتے والی سے جو ڈیمانڈز کر رکھی تھیں اس کے مطابق انہیں ایک کم عمر اور کنواری لڑکی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابا کی دوسری بیوی ہی انہیں پوتے کا سکھ دے سکتی ہے۔ پھر دادی نے اپنے پرانے پیر بابا سے رابطہ کیا اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ لیا تو پیر بابا نے ایک بڑی عجیب و غریب شرط دادی کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہو کی عمر 18 سے 20 سال ہونی چاہیے، اس کی رنگت دودھ جیسی سفید ہو اور اس کے نام کا پہلا حرف رے ہونا چاہیے۔ اب تو یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ رشتے کروانے والی نہ جانے کتنی ایسی لڑکیوں کے رشتے لا چکی تھی جن کا نام رے سے شروع ہوتا تھا، مگر دادی باقی 2 شرطوں کو بالکل نہیں بھولتی تھی۔ انہیں دودھ جیسی گوری رنگت والی 18 سے 20 سال کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ بڑی امی خود پریشان ہو گئی تھی کہ ایسی لڑکی کب اور کہاں ملے گی۔ اب تو بڑی امی نے باقاعدہ دعائیں کرنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ وہ نہ تو اپنی ساس کے مسلسل تانے برداشت کر سکتی تھیں اور نہ ہی ہر وقت انتظار کی سولی پر لٹکے رہنا چاہتی تھیں۔ پھر بڑی مشکلوں سے دادی کے سامنے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ پیش کیا گیا جس کا نام ریحانہ تھا۔ وہ بہت گوری اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ 20 سال کی بھی تھی۔ دادی نے تو فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور بڑی امی کو شادی کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ بڑی امی بیچاری چپ چاپ ساری تیاریاں کرتی رہیں، کیونکہ اس لڑکی کی تو دوسری شادی نہیں تھی، اسی لیے دادی کے مطابق سارے ارمان بھی پورے کرنے تھے۔ شادی کی تیاریاں تقریباً 1 ہفتہ چلی تھیں۔ پتہ نہیں بڑی امی نے کتنا بڑا دل کیا ہوگا اپنے شوہر کی دوسری شادی کے تیاریوں کے سلسلے میں۔ میں سوچتی ہوں تو مجھے ان کے حوصلے اور ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ سب کچھ ابا کی محبت اور اپنے گھر کو بچانے کی خاطر کر رہی تھی۔ اس طرح میری امی ابا کی دوسری بیوی بن کر ان کی زندگی اور گھر میں داخل ہو گئیں۔ میری امی کم عمر تھیں، انہوں نے میٹرک کر رکھا تھا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اپنے تایا کے گھر میں رہتی تھی۔
باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ماں بیٹی کا خرچہ تایا ہی اٹھاتے تھے۔ پھر اچانک جب میری نانی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں تو انہیں بیٹی کی شادی کی فکر ستا رہی تھی۔ اسی دوران ابا کا رشتہ ان کے تایا تک پہنچ گیا۔ تایا تو ویسے بھی بھتیجی سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیتی ہوئی بھابھی سے ابا کی پہلی شادی کی بات چھپاتے ہوئے اپنی بھتیجی کا رشتہ میرے ابا سے طے کر دیا تھا۔ اس طرح یہ شادی ہو گئی۔ میری امی کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی نانی کا انتقال ہو گیا۔ بڑی امی نے میری امی کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا اور ان کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ امی بھی بڑی امی کی بہت عزت کرتی تھیں۔ کوئی دیکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں سوتنے ہیں۔ حالانکہ دادی نے بڑی کوشش کی کہ وہ امی کو بڑی امی کے خلاف کر سکیں، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اور پھر جب شادی کے 1 سال بعد ہی چھوٹی امی کے ہاں پہلی اولاد یعنی میں پیدا ہوئی، دادی تو تب بھی خوش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ انہیں تو پوتا چاہیے تھا۔ مگر ان کی گود میں ایک پوتی آ چکی تھی۔ مگر انہوں نے بڑی امی کو سنانے کی خاطر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ چلو چھوٹی نے پوتی ہی سہی لیکن اولاد تو دی۔ تب میری امی نے مجھے بڑی امی کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میں زیادہ تر ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ جب میں 2 سال کی ہوئی تو دادی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میرا بھائی پیدا ہوا تھا اور پھر بہن بھی دنیا میں آ گئی۔ اب ہم لوگ جوان ہو چکے تھے۔ میں نے انٹر پاس کیا تھا۔ اس کے بعد اپنی مرضی سے تعلیم چھوڑ دی تھی، جبکہ میرا بھائی اور بہن دونوں پڑھ رہے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت صاف ستھرا اور اچھا تھا۔ میں نے کبھی اپنی دونوں ماؤں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، اور میرے ابا بھی دونوں کے ساتھ بالکل برابری کا سلوک کرتے تھے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں میں تو بڑی امی کی تو جیسے جان تھی۔ چھوٹی امی تو پھر کبھی ہمیں ڈانٹ دیتی یا کسی بات سے منع کرتی تھی، لیکن بڑی امی نے ہمیشہ ہماری ہر بات مانی، ہمیں بڑے لاڈ پیار سے رکھا، لیکن اس لاڈ پیار میں انہوں نے ہمیں بگڑنے نہیں دیا تھا۔ ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی اکثر اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کرتے تھے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیوں سگے اور سوتیلوں کے فرق بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بھی یہ بات سنتا اور دیکھتا وہ حیران ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ہمارے گھر میں سوائے پیار اور محبت کے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں بڑی اور چھوٹی امی کے زیر سایہ جوان ہوئی تھی۔ ان کی طرح ہی سلیقہ مند اور سمجھدار تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرے کئی رشتے آنے لگے تھے۔ رشتے دار تو شروع سے ہی اپنے بیٹوں کے لیے میرے خواہش مند تھے، لیکن میرے ابا نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ میں خاص طور پر اپنی بیٹیوں کی شادیاں خاندان میں نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر بچوں کے رشتوں میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پرانے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر ابا نے خاندان سے باہر سے آنے والے رشتوں کو ترجیح دی اور میرے لیے آیا ہوا ایک رشتہ قبول کر لیا۔ لڑکے کا نام شہزاد تھا۔ وہ لوگ دوسرے شہر کے رہنے والے تھے۔ شہزاد کی بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کا سسرال ہمارے شہر میں تھا، اور انہیں سسرالی رشتہ داروں کے توسط سے یہ رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ شہزاد اپنے ابا کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں رہتے تھے۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتے تھے، اچھا کماتے اور ان کی شہرت بھی اچھی تھی۔ ابا نے رشتہ آنے کے بعد ان کی مکمل چھان بین کروائی تھی، جس میں سب نے ان کی بہت تعریفیں کیں، تو ابا نے مکمل اطمینان کے بعد میری دونوں ماؤں سے مشورہ کر کے میری نسبت شہزاد کے ساتھ طے کر دی۔ منگنی کے 2 مہینے بعد میری شادی شہزاد سے ہو گئی اور میں اپنے ابا کے گھر سے رخصت ہو کر دوسرے شہر اپنے سسرال میں چلی گئی۔ میرا نیا گھر مجھے بہت پسند آیا تھا۔ شہزاد کے ابا نے گھر کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا، اور یہ بات مجھے شہزاد نے ہی بتائی تھی کہ ان کے ابا کو گھر کی ڈیکوریشن اور پھول پودوں کا بہت شوق تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں ایک چھوٹا سا لان بھی تھا، جس میں میرے سسر نے طرح طرح کے پھول لگا رکھے تھے۔ وہ خود ہی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میری شادی کو جب 1 ہفتہ ہوا تو میری نند اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ اب سارا گھر میں سنبھال رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر کو ہر کام میں آگے آگے دیکھا تھا۔ وہ کھانا بھی بنا دیتے تھے، باغیچہ بھی سنبھالتے، اور گھر میں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے یا کس چیز کو کہاں سیٹ کرنا ہے، ہر بات میں وہ کمال کر دیتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا کہ شہزاد کی فرمائش پر ہر اتوار وہ کھانا خود بنایا کرتے تھے۔ اتوار کے دن میری کھانے سے چھٹی ہو جاتی، لیکن میں ان کی مدد کروانے کے لیے کچن میں ہی موجود رہتی تھی۔
وہ بڑے طریقے سلیقے سے کام کرتے تھے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ رکھنے دیتے تھے اور نہ ہی خود رکھتے تھے۔ ہمارے گھر میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، کیونکہ شہزاد کے رشتہ دار اس شہر میں نہیں رہتے تھے اور محلے میں سے کوئی بھی عورت گھر میں نہیں آیا کرتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے مردوں والے گھر میں کون آتا ہے۔ لیکن میری شادی کے بعد کبھی کبھی ایک دو عورتیں کوئی چیز لینے یا دینے آ جایا کرتی تھیں۔ ان سے ہی مجھے پتا چلا کہ میرے سسر کو کسی کا کام پسند نہیں آتا، وہ ہر کسی کے کام میں کیڑے نکالنے کے ماہر تھے۔ ان عورتوں کی یہ باتیں سن کر شروع میں مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اب تو مجھے میرے گھر میں 1 مہینہ ہو چکا تھا اور سارے گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی، مگر میرے سسر نے نہ تو مجھے کبھی کسی بات کے لیے روکا ٹوکا تھا اور نہ ہی میرے کیے گئے کسی کام کو وہ خراب کہتے تھے، بلکہ وہ تو میرے ہر کام کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت کسی کام سے میرے پاس آئی تو باتوں باتوں میں اس نے میری ساس کا ذکر کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری ساس کا مزاج کیسا تھا، تو وہ مجھ سے ایک عجیب سوال کرنے لگی۔ اس نے پوچھا کہ کون سے نمبر والی ساس کی بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر میں کچھ حیران ہو گئی کہ بھلا ساس بھی نمبر والی ہوتی ہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ بھائی، تمہارے سسر بیوی کے مرنے کے بعد سے اب تک 3 شادیاں تو کر چکے ہیں، البتہ شہزاد کی ماں کے علاوہ کوئی بھی بیوی ان کے ساتھ چند دن سے زیادہ نہیں رہ سکی تھی۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس بارے میں نہ تو کبھی شہزاد نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور نہ ہی میری نند نے، حالانکہ میری نند ہر دوسرے دن فون کر کے سب کی خیر خیریت ضرور معلوم کیا کرتی تھی۔ میں نے اس عورت سے تفصیل پوچھنے کی کوشش نہیں کی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں گھر والوں کے بارے میں ٹوہ لے رہی ہوں، مگر اس کے جانے کے بعد میرے دل اور دماغ میں کئی طرح کے سوال آنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کس سے یہ بات پوچھوں۔ پھر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، مگر میرے لیے حیرت کا ایک اور جھٹکا شادی کے 2 مہینے بعد مجھے لگا تھا۔ وہ ایسے کہ ابھی میری شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے کہ میرے سسر ایک دن ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور مجھے حیرت میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تمہاری ساس ہے، میں اسے نکاح کر کے لایا ہوں، اس کی خدمت اور عزت کرنا تم پر فرض ہے، اس لیے خیال رکھنا کہ ہمیں کسی قسم کی شکایت کا موقع مت دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت شہزاد گھر پر نہیں تھے، لیکن جب وہ آئے تو میں نے فوراً ان کو یہ بات بتائی، مگر شہزاد نے کسی بھی قسم کی حیرت یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑے آرام سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں، اس لیے یہ بات چھوڑ دو، ابا کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کریں، میں انہیں نہ تو کسی چیز سے روک سکتا ہوں اور نہ روکوں گا۔ یہ کہہ کر شہزاد کمرے میں چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کیسے اس طرح نکاح کر کے آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی نند کو فون کیا تو اسے بھی ابا کے اس نکاح کے بارے میں معلوم تھا، یعنی صرف میں ہی انجان تھی یا مجھے انجان رکھا گیا تھا، لیکن میں نے اس کے بعد کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن میری نئی نویلی ساس ابا کے ساتھ ہی ناشتے کی میز پر آئی۔ ابا کے حکم کے مطابق میں نے ناشتے میں کچھ اہتمام کیا تھا، اور جب میں نے ابا سے پوچھا کہ آج کھانے میں کیا بنے گا تو کہنے لگے کہ اپنی ساس سے پوچھو، اب وہی اس گھر کی مالکن ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں ان سے پوچھنے پر مجبور تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے وہی کھانے میں بنا لیا۔ وہ بڑی عجیب سی نیچر کی عورت تھی، نہ تو کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی گھر کے کسی کام میں دلچسپی لیتی تھی۔ سارا دن بس ابا کے ساتھ کمرے میں ہی گزار دیتی تھی۔ اگر ابا کسی کام سے باہر بھی چلے جاتے تو بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، مگر ایک دن اچانک وہ ابا سے طلاق لے کر چلی گئیں۔ اس وقت بھی شہزاد گھر میں نہیں تھے۔ وہ جب شام کو آفس سے آئے تو میں نے انہیں فوراً یہ بات بتائی، لیکن شہزاد نے اس بات پر بھی بڑا نارمل سا رد عمل دیا، جیسے یہ بھی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شہزاد اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے پھر میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دن میں ابا نے دوبارہ سے گھر کے سارے کام کاج میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہی کچن اور باغیچے کی روٹین بن گئی۔ اس طرح میری شادی کو 6 مہینے کا وقت پورا ہوا تو ایک مرتبہ پھر ابا مجھے حیران کرنے پر تلے تھے۔ میں اور شہزاد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب انہوں نے کھانے کے دوران شہزاد سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا تو ہاتھ وہیں پر رک گیا، مگر شہزاد بڑے آرام سے کھانا کھاتے رہے اور اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں،
آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی آپ کو روکتا نہیں ہوں۔ پھر نہ تو دوبارہ ابا نے کوئی بات کی اور نہ ہی شہزاد نے۔ کھانا ختم ہوا تو دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چائے بنا کر ابا کو بھی دے آئی اور شہزاد کے لیے چائے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ابا اس طرح بار بار شادیاں کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ابا کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کبھی ہم نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے تم بھی ابا کے اس معاملے سے دور ہی رہو کیونکہ تمہیں نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ دوسرے الفاظ میں شہزاد صاف صاف مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اس معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا جب ابا کوئی چاند چڑھانے والے تھے، اور پھر اگلے دن شام کے وقت وہ اپنی نئی بیوی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ وہ پکے رنگ کی پتلی سی عورت تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بہت تیز اور چالاک لگ رہی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ہی سب سے پہلے پورے گھر کا جائزہ لیا، ایک ایک کمرے میں گئی اور مجھ سے بہت سارے سوال پوچھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے فرمائش کر کے مجھ سے چائے بنوائی اور پھر رات کو وہ ابا کے ساتھ کھانے کے لیے باہر چلی گئی۔ میں تو حیران و پریشان تھی کہ ابھی اس عورت کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، لیکن وہ ایسے کر رہی تھی جیسے وہی سیاہ و سفید کی مالک ہو۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب پتہ نہیں میرا اور اس گھر کا کیا بنے گا۔ وہ دونوں رات کو دیر سے گھر واپس آئے تھے۔ پھر میری ملاقات اگلے دن ان سے صبح ناشتے کی میز پر ہی ہوئی۔ میری نئی ساس بالکل نئی نویلی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی، اور اس نے ناشتہ کرنے کے دوران اتنے نخرے کیے کہ مجھے الجھن ہونے لگی۔ پتہ نہیں شہزاد کیسے ضبط کر کے ناشتہ کرتے رہے، لیکن معمول سے کچھ جلدی آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ شہزاد اپنے ابا کی ہر نئی بیوی سے صرف سلام دعا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے شہزاد کو نہ تو ان سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب تک وہ ابا کی زندگی اور ہمارے گھر میں رہتی تھی، اس دوران شہزاد اپنے ابا سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن ابا بھی تو بڑی عجیب سی حرکتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ خود گھر والوں سے اور گھر سے بالکل کٹ کے رہ جاتے۔ پھر اب یہ جو نئی شادی ابا نے کی تھی وہ بھی مشکل سے 1-1.5 ہفتہ چلی۔ ایک دن ابا کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے طلاق کے الفاظ سنے اور وہ عورت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ میں حیران کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر شام کے بعد سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ میں کھانے کا پوچھنے کے لیے کمرے میں گئی تو انہوں نے بغیر دروازہ کھولے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ میں اب ان نئی شادیوں سے بڑی پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ اگر ابا کو شادی کرنی تھی تو انہیں کسی ایک عورت کے ساتھ گھر بسا لینا چاہیے تھا۔ جب ان کے دونوں بچوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر نہ جانے کیوں وہ بار بار شادی کرتے اور طلاق دے دیتے تھے۔ اب میں یہ سب جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے شہزاد سے 1-2 مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ میری امی کی ایک کزن تھی جو بیوگی کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ میں نے اپنے سسر کی شادیوں کے بارے میں بڑی امی سے ذکر کیا تھا تو وہ بھی بہت حیران ہوئی۔ بڑی امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے سسر کی شادی گاؤں والی بیوہ خالہ سے کروا دوں۔ اس طرح ان کو بھی سہارا مل جائے گا اور مجھے بھی اپنے سسر کا یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیوں ہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کی بیوی ان سے طلاق لے کر گھر سے چلی جاتی ہے۔ بڑی امی نے میری بات سن کر کہا کہ اگر تمہارے سسر نے تمہاری خالہ کو بھی طلاق دے دی تو اس طرح تمہاری چھوٹی امی کی رشتہ داری خراب ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن میں نے بڑی امی کو یقین دلایا کہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس آپ یہ رشتہ کروانے میں میری مدد کریں۔ پھر بڑی امی نے ہی میری امی سے بات کی اور ان دونوں نے جیسے تیسے خالہ کو میرے سسر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ خالہ ویسے بھی میرے بچپن سے ہی مجھ سے بہت پیار بھی کرتی تھیں اور وہ میری خاطر ہی اس رشتے کے لیے راضی ہوئی تھیں، کیونکہ انہوں نے بیوہ ہونے کے بعد کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ اب وہ مجھ پر اعتبار کر رہی تھی، اس لیے مجھے ہر حال میں شادی کے بعد ان کی گھرستی کو بچانا تھا۔ میں نے اس بارے میں شہزاد سے اور اپنی نند سے بھی بات کی تو شہزاد نے مجھے یہ رشتہ کروانے سے منع کر دیا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کوئی بھی وجہ نہیں بتائی، مگر جب میں بار بار ان سے اصرار کرتی رہی تو خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے سسر سے بات کی تو فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، مگر انہوں نے مجھ سے بڑا عجیب سوال کیا
وہ کہنے لگے کہیں تمہاری خالہ بھی تو مجھے چھوڑ کر نہیں چلی جائیں گی۔ ان کا انداز اس قدر معصوم تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر خالہ کا نکاح اپنے سسر سے کروا دیا۔ اب خالہ میری ساس بن کر میرے گھر آ چکی تھی۔ ابا ان سے شادی کے بعد کافی خوش نظر آ رہے تھے اور وہ بھی خوش تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا۔ خالہ نے نہ تو باقیوں کی طرح گھر پر راج کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی نخرے دکھائے، بلکہ شادی کے اگلے دن سے ہی وہ میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کروانے لگ گئیں۔ میں نے انہیں منع کرنے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں صبح کا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری دے دی۔ انہوں نے اس دن بڑے مزے کا ناشتہ بنایا اور پھر دوپہر کو کھانے کے لیے بھی زبردستی کچن میں آ گئی۔ مجھ سے ابا کی پسند کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ ابا کو پلاؤ بہت پسند ہے۔ خالہ نے ابا کی پسند کا پلاؤ بنایا جو ابا نے بہت شوق سے کھایا تھا۔ اس دن وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے ان کو اس طرح خوش اور مطمئن نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے بعد ابا نہ تو پہلے کی طرح کمرے میں بند ہوتے تھے اور نہ ہی زیادہ وقت باہر گزارتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی روٹین کے تھوڑے بہت کام بھی جاری رکھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خالہ خود بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی تھیں، ورنہ پہلے میری موجودگی میں جتنی بھی عورتیں میری ساس بن کر گھر میں آئی تھیں وہ تو بس سچ میں ساس بن کے راج کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ شہزاد بھی خالہ کے آنے کے بعد پہلے کی طرح اپسیٹ نہیں ہوئے تھے، بلکہ میری نند بھی خوش تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے یہ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر مجھے وہ بات تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ پہلے اتنی عورتوں کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ مگر اب میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے ابا یا خالہ کی زندگی خراب ہو، اور آخر شادیوں کا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا۔ اس لیے میری پوری کوشش تھی کہ ابا کو خالہ سے یا خالہ کو ابا سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ پھر ایسے ہی 15 دن گزر گئے۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا، مگر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرے سسر کی شادی کو 16 دن گزر گئے تو ایک دن صبح ناشتے کے وقت خالہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے خالہ کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا، اور وہ اس دن کسی کام کے لیے اصرار بھی نہیں کر رہی تھی، بلکہ چپ چاپ ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابا بھی آ گئے۔ سب نے ناشتہ کیا اور ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے ناشتے کے دوران نہ تو کسی سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ میں نے خالہ سے بھی پوچھا مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایسے ہی سارا دن گزر گیا۔ جب رات ہوئی تو خالہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ میں سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی، مگر آدھی رات کو پانی پینے کے لیے آنکھ کھولی تو پانی لینے کمرے سے باہر چلی آئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کمرے میں کیوں نہیں جا رہی تو انہوں نے کہا کہ وہ کمرے میں نہیں جائیں گی۔ میں ان کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا سب خیریت تو ہے، اچانک سے کیا ہوا کہ آپ کمرے میں جانے کو تیار نہیں؟ تو خالہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر خالہ نے مجھے کہا کہ خود جا کر دیکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا زمین پر بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کی گود میں شہزاد کی امی کی تصویر رکھی تھی جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ ابا روتے روتے پتہ نہیں اس تصویر سے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ میں کچھ دیر خاموشی سے وہ منظر دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں واپس پلٹی تو میرے پیچھے شہزاد کھڑے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خالہ کے پاس لے گئے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اور خالہ وہی صوفے پر بیٹھ گئے تو شہزاد کہنے لگے کہ دراصل میرے ابا کو میری اماں سے بہت محبت تھی۔ وہ کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر کہیں جانا ضروری ہوتا تو اماں کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن پتہ نہیں پھر اس نے ہماری خوشیوں کو نظر لگا دی اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھا اور میری آپا انٹر کرنے کے بعد گھر سنبھال رہی تھی۔ میری اماں بہت بیمار تھی
अम्मा को क्या बीमारी थी ये डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता था। तकरीबन 3 साल अम्मा ने बिस्तर पर गुजार दिए। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब्बा ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं रखी थी। यहाँ तक कि अब्बा ने हर तरह का तावीज़ दागा भी अम्मा के लिए किया, जबकि वो ऐसी बातों को मानते नहीं थे। मगर ना तो अम्मा ठीक हुईं और ना ही हमारे घर की खुशियाँ लौट कर आईं। 3 साल बीमार रहने के बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। उसके बाद अब्बा को जैसे दौरे पड़ने लगे। उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया था और ज़िंदगी से मुंह मोड़ कर बैठ गए थे। 3 महीने मुसलसल अब्बा अस्पताल में दाखिल रहे। फिर जब कुछ तबीयत बेहतर हुई तो हम उन्हें घर ले आए, लेकिन उनके दौरे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। डॉक्टर कहते थे कि वो न जाने कब तक इस सदमे से बाहर निकलेंगे। फिर हमें डॉक्टरों ने और रिश्तेदारों ने भी अब्बा की शादी करवाने का मशवरा दिया। हमने अब्बा की दूसरी शादी करवा दी, लेकिन अब्बा की उस जहनी हालत को देखते हुए हमारी दूसरी माँ अब्बा को छोड़कर चली गई। उसके बाद अब्बा ने तीसरी, चौथी और फिर 5वीं शादी भी की, लेकिन कोई भी अब्बा के साथ रहने को तैयार नहीं होता। हाँ, मगर सबको यही लगता था कि अब्बा ही उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती करते हैं। मैंने अब्बा को रोकने और समझाने की कोशिश की थी, मगर वो माने नहीं, और उनकी तबीयत की वजह से हम उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैं बहुत बेबस और मजबूर महसूस करता था। जब खाला यहाँ आई तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद अब मेरे अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सब सुनकर मुझे और खाला को बहुत अफसोस हुआ। फिर खाला ने हमें कहा कि वो अपने शौहर को खुद ही संभाल लेंगी। ये कहकर खाला कमरे में चली गई। उसके बाद खाला ने मेरी सास के रखे हुए पुराने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जिस तरह का हेयर स्टाइल वो बनाती थीं, मेरे खाला ने वैसे बाल बनाने शुरू कर दिए। अब्बा की पसंद का खाना बनाना और उनका ख्याल रखना। गर्ज के खाला ने बड़ी दिलो जान से अब्बा की खिदमत की, जिसका नतीजा 6 महीने में ये निकला कि अब्बा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए थे। दरअसल बात इंसान को समझने की होती है। अगर कोई नफ्सियाती तौर पर बीमार है तो उसे उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जो भी औरतें अब्बा की ज़िंदगी में आई थीं वो किसी लालच की वजह से आती थीं, लेकिन खाला ने वाकई दिलो जान से इस घर को अपनाया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।